السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پولیٹیکل انالیسس کی جو سیریز ہے، یہ پہلا حلقہ ہے ضلع مظفر گڑھ کا۔ کوٹہ دو کو ہم نے کور کر لیا، اس کی 2 سیٹیں جو ہے وہ علیحدہ ہم نے کر لی ہیں، اس کو علیحدہ کیا ہے، ظاہر وہ اب نیا ضلع بن چکا ہے۔ مظفر گڑھ کی یہ پہلی یہ جو سیٹ ہے ایم این اے کی، پرانا اس کا حلقہ ہوتا تھا این اے 182 182، اب اس کا جو نیا حلقہ ہے وہ 176 ہو گیا ہے 176۔ یہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ماہر ارشاد احمد سیال جو ہیں وہ الیکشن لڑے تھے اور وہ یہاں پر جیت گئے تھے۔ اب ان کا جو مقابلہ ہوا تھا یہاں پر بہت کلوز مقابلہ ہوا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ کوٹہ دو مظفر گڑھ جو ہے یہ اس حوالے سے بہت رچ ہے کہ یہاں پر صرف 2 کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے الیکشن لڑنے کے لیے، 3-4 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور بڑے کلوز وہ چل رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ اس سیٹ کے اوپر بھی ماہر ارشاد احمد سیال جو ہے وہ 53,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے، وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں جو تھے جمشید احمد دستی صاحب، جمشید دستی ظاہر ہے پورے پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت ہے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی پالیٹکس کی وجہ سے، اپنے وہ غریب پن کی وجہ سے، اپنی وہ جو غریب کو محور بناتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر، تو اس وجہ سے وہ بڑے مشہور ہے۔ 2008 کے اندر جمشید دستی صاحب نے 2 ایم این اے کی سیٹ جیتی تھی اور اسی سائڈ کے اس کے اوپر، تو اس لیے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر جمشید دستی صاحب ظاہر پچھلی دفعہ بھی 2008 کے اندر انہوں نے 2 سیٹیں یہاں سے جیتی تھی مظفر گڑھ کے اندر، پھر اس کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے عام عوامی پارٹی یہاں پر بنائی تھی، جھاڑو کے نشان کے اوپر وہ الیکشن لڑے تھے، وہ پھر جیت گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کو ہرا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پر بہت سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو جمشید دستی صاحب جو ہے اب کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو چکے ہیں، پچھلی دفعہ یہاں سے بیگم تہمینہ جو ہے تہمینہ دستی صاحبہ، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے ٹکٹ جاری کیا اور انہوں نے 36,000 یہاں سے ووٹ لیے تھے۔ یہ بھی بہرحال فیکٹر ہے کیونکہ یہ 35-36,000 جو ووٹ ہے، ظاہر 5-7-8,000 جو وہ بیگم صاحبہ تھی ان کا اپنا بھی ووٹ بینک تھا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ جمشید دستی کے ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ایڈ اپ ہو جائے گا۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رکن جو ہے حماد نواز ٹیپو صاحب، وہ بھی ہے یہاں سے، وہ ایک دفعہ ایم پی بھی منتخب ہو چکے ہیں 2013 کے اندر، اس کی جو ونگ سیٹ ہے وہاں سے ایک دفعہ منتخب ہوئے تھے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا، وہ بھی بہترین 50,000 کے قریب وہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، 48,000 ان کے ووٹ تھے تقریباً۔ اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون ان کو یہاں سے ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہاں سے ایک ایم پی اے کا ایک کینڈیڈیٹ ہے عبدالحی دستی صاحب۔ عبدالحی دستی جو ہے یہ آزاد حیثیت میں پچھلی دفعہ منتخب ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، یہ پھر ڈیفیکٹ کر کے واپس چلے گئے آزاد حیثیت میں۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں پر صرف ایشو یہ چل رہا ہے جو حماد نواز ٹیپو ہے ان کی ان کے ساتھ بالکل نہیں بنتی۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک کو ونگ دے دی جائے، ایک کو ایم این اے کا حلقہ دے دیا جائے، یا وہ جس طرح بھی پیچ اپ کر لے۔ اگر یہاں پر مسلم لیگ نون حماد نواز اور عبدالحی دستی صاحب کو ملانے کے بعد اپنا ایک اچھا ایک پینل تشکیل دے دیتی ہے، تو یہاں پر ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماہر ارشاد یہاں سے سیٹیں نکالنے والے ہیں، کیونکہ مقابلہ جو ہے وہ جمشید دستی اور مسلم لیگ نون کے جو ہوگئے حماد نواز ان کے درمیان ہوگا۔ جمشید دستی صاحب کو ایج یہاں پر اس لیے حاصل ہوگا، جمشید دستی صاحب جو ہے وہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے اندر عام لوگوں کی بڑی سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ الیکشن کے دنوں میں بسز چلا دیتے ہیں، یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں الیکشن کے دوران، یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں عام بندے کو اپنی طرف متوجہ کرانا۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر جمشید دستی کے مقابلے میں وہ کسی نہ کسی حوالے سے یا سردار ہے یا پیسے والے ہیں، تو جمشید دستی صاحب اپنے آپ کو اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں، وہ انہی میں سے ہے، غریب ہے، محنت کرتے ہیں۔ اب وہ تحریک انصاف میں چلے گئے، پی ٹی آئی کے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی جمشید دستی صاحب صرف اپنی ہی جس کو کہتے ہیں ادا یا ضد کی وجہ سے یہ سیٹ ہار گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہ آفر دی تھی کہ آپ ایک ہی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں اور دوسری سیٹ کے اوپر آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں،
تو ظاہر ہے دستی صاحب وہ کہتا نہیں میں 2 سیٹوں سے الیکشن لڑوں گا. یہ 7 والے حلقے کے اندر یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے بھی الیکشن لڑے تھے وہ. تو یہ ہمیشہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں. تو جمشید دستی صاحب نے اپنی ذاتی یا اپنی ادا کی وجہ سے وہ سیٹ اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق نہیں کیا. اس وجہ سے پی ٹی آئی نے کسی اور کو ٹکٹ دیا اور وہ 35,000 ووٹ لے گئے. یہ خود 1500 سے 2000 ووٹوں سے ہار گئے. تو اب بہرحال جمشید دستی صاحب کو یہ بار سمجھ آئی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ 3 تو کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے، جب چوتھا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو وہ ظاہر ہے جب دستی صاحب کو جو ہے وہ اگر سپورٹ نہیں کرتے تو وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے جمشید دستی صاحب نے بڑا پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی یہ بہت بہترین فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. وہ بھی بہرحال روپوش ہے لیکن اب وہ دوبارہ مظفر گڑھ کے اندر آ گئے ہیں. جمشید دستی صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اگر آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں گے تو میرے اپنی یہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی یہاں پر ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی. تو جمشید دستی صاحب کو پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ملنے کا چانس ہے. باہر ارشاد احمد سیال وہی ووٹ بینک ہے جو پچھلی دفعہ لیا، اس سے بڑھنے والا بالکل کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے باہر ارشاد سیال جو ہے وہ 53 سے 55,000 جو ووٹ ہے وہ ان کے اتنے ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے ہی ووٹ بینک ہے. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بہرحال آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ 70,000 ضرور ہونا چاہیے جب آپ الیکشن جیتیں گے. تو جمشید دستی اور حماد نواز ٹیپو ان دونوں کے درمیان جہاں پر مقابلہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے یہاں پر کمپین کرتی ہے. باہر ارشاد سیال کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر گلے شکوے ہیں. عبدالحی دستی یہاں پر ایک وائٹل کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے. ان کا پیچ اپ ہو گیا اس کے ساتھ عبدالحی دستی کا باہر ارشاد احمد سیال کے ساتھ، پھر تو یہاں پر باہر ارشاد سیال کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور جمشید دستی اور باہر ارشاد سیال کا یہاں پر مقابلہ ہوگا. اگر عبدالحی دستی وہ چلے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، جس کی انہوں نے ایک ویڈیو بھی بہرحال آئی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس وہاں پر چلے گئے حماد نواز کے ساتھ تو پھر یہاں پر پیپل پارٹی آؤٹ ہو جائے گی اور مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جمشید دستی کا ہوگا. جو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو ٹکٹس ہیں وہ کس کو ملتے ہیں، اس کے بعد جو نئی سچویشن ہوگی اس حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ انفارم کروں گا. تھینک یو سو مچ.